ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، نماز کے تعلق سے بہت تفصیل سے احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور گزشتہ دو اتوار نماز میں کسی بھی طرح کے عمل کی اجازت نہیں ہے، اس کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہوا کہ نماز انتہائی سکون، انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جانے والی عبادت ہے۔ نہ نگاہوں کو ادھر ادھر حرکت دینا ہے، نہ ہاتھ کو، نہ کسی اور عضو کو۔ آج جو حدیثیں آئیں گی وہ جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت اور نماز میں صفوں کو سیدھا رکھنے کی تاکید، اس کے تعلق سے انشاءاللہ احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ پہلی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الجماعۃ تفضل صلاۃ الفصل، جماعت کی جو نماز ہے وہ تنہا پڑھی جانے والی نماز سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ کتنی زیادہ فضیلت والی؟ ب27 درجہ، 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو ایک آدمی اگر وہ نماز تنہا پڑھے اور دوسرا آدمی وہی نماز جماعت سے پڑھے مسجد میں، تو اس دوسرے آدمی کو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یعنی یہ اکیلا پڑھنے والا اگر 27 فرض نمازیں اسی طرح پڑھے گا تب اتنا ثواب ملے گا جتنا اس کو ایک فرض میں ثواب مل گیا۔ تو جماعت سے نماز پڑھنا اسی لیے شریعت مطہرہ میں واجب قرار دیا گیا۔ دوسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میرا نفس ہے، لقد ہممت، میں چاہتا ہوں، ان آمر بحطب، کہ میں حکم دوں لکڑیاں جمع کرنے کا، فیحطب، پھر جب لکڑیاں جمع کر دی جائیں، ثم آمر بالصلاۃ، پھر میں حکم دوں نماز کا، فیؤذن لہا، تو اس کے لیے اذان دے مؤذن، ثم آمر رجلا، پھر میں انہی صحابہ میں سے ایک کو حکم دوں، فیؤم الناس، کہ وہ لوگوں کو امامت کرے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ ثم اخالف الی رجال، پھر اس کے بعد میں نکلوں لوگوں کی طرف جو جماعت میں شریک نہیں ہوئے، لا یشہدون الصلاۃ، جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہوئے، فاحرق علیہم بیوتہم، اور ان جمع کی ہوئی لکڑیوں میں آگ جلا کے اس کے ذریعے میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا جی چاہتا ہے، لیکن آپ نے آگے فرمایا کہ ان گھروں میں بچے بھی ہیں، ان گھروں میں خواتین بھی ہیں، بچوں پر نماز فرض نہیں ہے، خواتین پر جماعت واجب نہیں ہے، نماز تو فرض ہے لیکن گھر میں نماز پڑھنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اس لیے میں یہ حکم نہیں دیتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور اس درجہ ناراضگی آپ فرما رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو چلا دوں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت سے پیچھے رہ جانے والے منافق تھے، صحابہ کے بارے میں تو خیر تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔
تو اتنا زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور منافقین پر ناراض ہیں، تو ہم خود اپنے بارے میں اور آج کے زمانے کے ہمارے ایمان کے بارے میں غور کریں کہ ہم بغیر کسی عذر کے بیٹھے بٹھائے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، جماعت تو دور کی بات، نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی ناراضگی کا یہ عمل ہے، نماز نہ پڑھنا۔ صرف جماعت چھوڑنے پر آپ اتنے ناراض ہیں، جلانے کی بات کر رہے ہیں، تو نماز چھوڑتے ہوئے اللہ نہ کرے 1000 مرتبہ نہ کرے، اگر موت آ گئی اور اسی حال میں سامنا ہوا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کیا وہ خوش ہوں گے؟ کیا وہ راضی ہوں گے؟ بالکل۔ اس لیے اپنی زندگی میں نماز کو پورا مقام دیں، با جماعت 5 نمازیں ادا کریں اور اسی حال میں اس دنیا سے جائیں۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث، 3 کام ہیں، لا یحل لأحد، کسی کے لیے حلال نہیں، وہ 3 کام کوئی بھی مسلمان نہ کرے۔ پہلا کام، لا یؤمن رجل قوما فیخص نفسہ بالدعاء، کہ کوئی مومن یہ کام نہ کرے کہ وہ امامت کرے کسی قوم کی، اور امامت کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب دعا مانگے فیخص نفسہ، صرف اپنی ذات کے لیے دعا مانگے اور دعا ختم کر دے۔ پھر یہ پیچھے پڑنے والے مصلی کیوں آئے ہیں آپ کے پیچھے جماعت میں شریک ہونے کے لیے؟ تو یہ جتنے جماعت میں شریک ہیں آپ کے ساتھ نماز میں، ان سب کو دعا میں شریک کرو، ان سب کے لیے دعا مانگو، مغفرت مانگو سب کے لیے، جتنے، بلکہ صحابہ اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اگر ہم الفاظ پہ غور کریں تو پوری امت کے لیے مانگتے تھے، صرف وہاں جو موجود ہیں انہی کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے مانگتے تھے، پوری امت کو یاد کرے دعا میں، نہیں تو کم سے کم جتنے لوگ آپ کے ساتھ جماعت میں شریک ہیں ان سب کو شریک کرے اپنے دعا میں۔ صرف اپنی ذات کے لیے دعا مانگا ہے، اللہ مجھے یہ دے دیجیے، مجھے وہ دے دیجیے، میرے ساتھ یہ معاملہ کیجیے کہ مجھے اس شر سے بچائیے، اور اس کے بعد دعا ختم ہو گئی۔ مجھے کے بجائے ہم کا لفظ استعمال کریں، اے اللہ ہمیں یہ دے دیجیے، ہم مسلمانوں کو یہ نعمت دے دیجیے، ہم مسلمانوں کو، مومنین کو اس شر سے محفوظ فرمائیے، اس طریقے سے تمام کے لیے دعا کریں۔ تو یہ حدیث ہے، اور اس طرح کی کچھ اور احادیث ہیں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دعا کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں ضمناً میں ایک ذمہ دارانہ طور پہ یہ بات بتا دینا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد یا نماز کے بعد جو مطلق دعا کا انکار کرتے ہیں، دعا ہے ہی نہیں، تو پھر یہ حدیث کس کے لیے؟ یہ حدیث تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امام دعا کرے، اور صرف اپنے لیے نہیں، پوری امت جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے اور تمام کے لیے دعا کرے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سکھا رہے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اور صحابہ کرام کو، بڑی مضبوط روایت، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ سکھایا کہ جب تم سلام پھیر لو، یوں ہاتھ اٹھاؤ کہ تمہاری ہتھیلیاں تمہارے چہرے کی طرف ہوں، اور پھر اس کے بعد یا ربی کہہ کر دعا مانگو، سکھایا جا رہا ہے۔ اور کچھ ہیں ہمارے بھائی جو بالکل ہی دعا کے منکر ہیں کہ نماز کے بعد دعا ہے ہی نہیں، پھر قصد دعا کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ فرض نماز کے بعد دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید ارشاد فرمایا کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہت اہم ترین عبادت ہے دعا۔ کہیں ایسا نہ ہو مسلکی جو ہے نشے و فراز میں پھنس کے اس اہم ترین عبادت کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اپنی دعا مانگیں اور مانگتے رہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ امام کی دعا ختم ہو گئی، ہو جانے دو، ضروری نہیں ہے کہ امام کو جو مانگنا تھا اتنا ہی آپ کو بھی مانگنا تھا، آپ کو اور بھی مانگنا ہوگا، آپ مانگتے رہیے۔ بالکل آپ جو ہے اپنی ذات کے ساتھ جتنا چاہے لمبی دعا مانگ سکتے ہیں، تو جتنا ہو سکے دعا مانگا جائے، دعا کا ماحول بنایا جائے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی ہے۔ تو فرمایا 3 کام مومن نہ کرے۔ پہلا کام کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی قوم کا امام ہے اور امامت کر رہا ہے، صرف اپنی ذات کی حد تک دعا مانگا اور ختم کر دیا، یہ اچھی بات نہیں۔ دوسرا کام، ولا ينظر في قعر بيته، کسی کے گھر کے اندر نظر نہ ڈالے باہر کھڑے ہو کر، قبل ان يستأذن، اجازت لینے سے پہلے۔ اگر اجازت مل جائے اندر آنے کی، بالکل اندر جا سکتا ہے، لیکن جب تک اجازت نہ ملے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اندر جھانکنے اور دیکھنے کی اجازت نہیں۔
یہ کسی کی زندگی کے جو ذاتی مصروفیات ہوتی ہیں گھروں کے اندر، جس میں مرد ہیں، خواتین بھی ہیں، پردہ دار عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کسی کی ذاتی مصروفیات پہ نظر رکھنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے کہ کسی کے گھر پہ جاؤ دستک دینے تو دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو جاؤ اور السلام علیکم کے ذریعے اندر اپنی اطلاع پہنچاؤ کہ میں آیا ہوں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا اگر اندر سے آواز آئے کون تو اپنا پورا تعارف کراؤ، میں فلاں بن فلاں ہوں، فلاں سے ملاقات کرنے کے لیے میں آیا ہوں، کیا فلاں شخص گھر میں موجود ہے؟ سیدھے سیدھے یہاں تک کہ ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ حاضر ہو، آپ نے فرمایا کون؟ وہ کہنے لگے انا، میں ہوں۔ آپ ناراض ہو گئے، ناراض آپ نے باہر آ کے فرمایا ما انا، یہ میں کا کیا مطلب؟ میں سے کیسے معلوم ہوگا کون کھڑا ہے؟ اپنا نام بتاؤ، اپنی ولدیت بتاؤ، کس سے ملنے آئے ہو وہ بتاؤ۔ تو یہ بھی ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آداب یہ ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر اندر سے آواز آئے کہ وہ فلاں موجود نہیں ہے فوراً واپس ہو جاؤ وہاں سے، اب وہاں کھڑے رہنے کی تمہیں بالکل بھی اجازت نہیں، کان لگا کر وہاں کی باتیں سننا کچھ بالکل بھی اس کی اجازت نہیں۔ تو یہ آداب سکھائے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو وہی فرما رہے ہیں کسی کے گھر میں نظر ڈالنا یہ بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ، اگر کسی نے کسی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اندر نگاہ ڈالی فَقَدْ خَانَهُمْ، تو اس نے ان سب کے ساتھ خیانت کی اور اس خیانت کا کل جواب دینا ہے اللہ کے دربار میں۔ تیسرا کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَلَا يُصَلِّ وَهُوَ حَاقِمٌ، کسی کو ضرورت کا تقاضا ہے، چھوٹا استنجا یا بڑا استنجا، اس تقاضے کو رکھتے ہوئے نماز نہ پڑھے، لا یصلی، نہ پڑھے نماز، حتی یتخفف، یہاں تک کہ وہ تقاضا پورا کر لے اور ہلکا ہو جائے، جو شدت تھی وہ ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد نماز میں آ کر اطمینان سے شریک ہو۔ کیونکہ تقاضے کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بے چینی والی، بے اطمینانی والی نماز ہوگی، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ تین کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے ارشاد فرمائے کہ یہ تین کام کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ پہلا تو یہ کہ کسی قوم کی امامت کرے کوئی امام اور دعا صرف اپنی ذات کے لیے کرے اور چلا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی کے گھر میں نگاہ ڈالے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ڈال دی نگاہ اس نے خیانت کی پورے گھر والوں کے ساتھ، سب سے معافی مانگنا ہوگا۔ تیسرا کہ اگر چھوٹے یا بڑے استنجے کا تقاضا ہے تو وہ تقاضے کو باقی رکھتے ہوئے نماز نہ پڑھے۔ یہ تین کام بڑے آداب سے متعلق رکھتے ہیں، اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کی روایت جو صفوں کو سیدھا رکھنے کے سلسلے میں ہے کہ صفوں کو سیدھا رکھنا یہ بہت اہم ترین کام ہے کہ بے شک ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن صفوں کو سیدھا نہیں رکھتے۔ صفوں کو سیدھا رکھنے میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ آگے پیچھے نہ ہو، کسی کا سینہ آگے نکلا ہوا ہے وہ آگے کی طرف کھڑا ہوا، یا کوئی بہت زیادہ پیچھے ہٹ گیا سب سے، یہ ایک کام نہ ہو۔ دوسرا کام درمیان میں خلا نہ ہو۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کندھوں کو کندھوں سے ملاتے تھے، حدیث آگے آ رہی ہے کہ کندھے جب کندھے سے ملیں گے درمیان میں کوئی جگہ نہیں رہے گی بالکل، اور سینے کو ملاتے تھے۔ آپ شروع میں ایک تیر لے کے آتے تھے جو جنگ میں استعمال ہوتی ہے، تیر بالکل سیدھے رہتی ہے، تو سب کے ایک کنارے سے لے کر اس کنارے تک اس تیر کو لے کے چلتے تھے لوگوں کو سینے کو ٹچ کرتے ہوئے کہ جیسے تیر سیدھی ہے ویسے لوگ بالکل سیدھے کھڑے ہوں صف میں، ذرا بھی آگے پیچھے نہ ہو۔ اتنا اہتمام کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوئی آگے پیچھے نہ ہو اور درمیان میں کوئی خلا نہ ہو، بالکل جگہ پر ہو۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صفوفنا، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر صف میں تشریف لاتے تھے صفوں کو سیدھا کرنے کے لیے۔ کانما یصلی بها القداح، قداح کہتے ہیں تیر کو، کہ آپ تیر کو لے کر آتے تھے اور اس کے ذریعے بالکل صفوں کو سیدھا کرتے تھے۔ حتی رأى انا عقلنا، یہاں تک کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ صفوں کو سیدھا رکھنا کتنا ضروری ہے، جب ہماری بات سمجھ میں آ گئی تو پھر ہر صف میں آپ نہیں جاتے تھے، بس اعلان کرتے تھے مصلی پہ کھڑے ہو کے صفوں کو سیدھا کر لو۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا رأى رجلا بادیا صدره، کہ پہلی ہی صف میں کوئی شخص کھڑا ہے، اس کا سینہ آگے نکلا ہوا ہے سب سے آگے، تو آپ نے مصلی سے آواز لگائی عباد اللہ، اے اللہ کے بندے، لا تصبرن صفوفکم، صف میں سیدھے کھڑے رہو، او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دیں۔ اگر مسجد میں صفیں سیدھی نہ ہو، درمیان پہ جگہ خالی ہو یا صفیں ٹیڑھی ہیں تو اس کا اثر ہماری مسجد کے باہر کی زندگی پر ہوتا ہے، دلوں میں کجی،
آپسی اختلافات پیدا ہوتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں صفوں کو بالکل سیدھا رکھو۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ارشاد فرماتے تھے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یلون الصفوف الاولی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور اللہ اور اس کے فرشتے برکت بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو پہلی اور اگلی صفوں کو پر کرتے ہیں۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، کہ دو قدم ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ ایک قدم یمشی یصلی بہا صفا، کہ وہ بندہ جو قدم آگے بڑھا کے جا رہا ہے صف کو مکمل کرنے کے لیے، یہ اس کا ایک ایک قدم چل کے جانا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ وَخُطْوَةٌ يَمْشِي بِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسرا قدم جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ تو بڑا عظیم کام ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اپنی موت اپنے ہتھیلی پہ لے کے جانا ہوتا ہے۔ جتنا اس کو اللہ پسند کرتے ہیں اتنا اس قدم کو بھی، کہ مسجد میں ایک شخص آیا، وہ دیکھ رہا ہے کہ پہلی صف ابھی مکمل نہیں ہوئی، یا جو بھی آگے کی صف ہے ابھی مکمل نہیں ہوئی، لوگ ادھر صف بنانے لگے، یہ شخص آگے بڑھ کے ادھر جا کے صف پوری کرنے جا رہا ہے۔ ایک ایک قدم اللہ کو بے حد پسند ہے، اسی لیے امت کے تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں مصلی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے، جائز نہیں ہے، لیکن صف کو پورا کرنے کے لیے مصلی کے آگے سے گزرنا جائز ہے۔ یہ مسئلہ ہمیں معلوم رہنا چاہیے۔ بعض مرتبہ کسی کی نماز کی رعایت میں آگے کی صف پوری نہیں ہوتی اور پیچھے کی صف پوری ہو گئی، اس کے بعد کی پوری ہو گئی، جبکہ وہ آگے کی صف خالی ہے، دو تین آدمی کی جگہ خالی ہے، یا ایک ہی آدمی کی جگہ خالی رہ گئی۔ تو اس لیے کوئی نماز سنت بھی پڑھ رہا ہے تو صف کو پورا کرنے کے لیے اس کے آگے سے گزرنا جائز ہے، کیونکہ صف پورا کرنا بڑا اہم ترین عمل ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو قدم اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک مجاہد کے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، اور دوسرا جو اگلی صف کو پوری کرنے کے لیے نکلا۔ اس لیے جلد بازی میں فوراً آ کے جو ہے جہاں جگہ ملی وہیں کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی، ایسا نہیں، صفوں کو دیکھیں اور اگر آگے جگہ خالی ہے تو اسے پر کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اس کے بعد آج کی آخری روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقیموا الصفوف، صفوں کو بالکل برابر رکھو، وحاذوا بین المناکب، اور کندھوں کو بالکل ملا کے رکھو، وسدوا الخلل، درمیان میں کوئی خلل نہ رہے، کوئی جگہ باقی نہ رہے، بالکل خلل کو پر کر دو، ملا دو۔ اس کے بعد آگے آپ نے فرمایا من وصل صفا، جو صف کو ملاتا ہے، پر کرتا ہے، وصلہ اللہ، اللہ اسے ملاتے ہیں، اپنے سے قریب کرتے ہیں۔ ومن قطعہ، اور جو صف کو قطع کرتا ہے، پر نہیں کرتا، قطعہ اللہ، اللہ اس کو اپنی ذات سے قطع کرتے ہیں، دور کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں ہم صفوں کو پر کرنے کی کوشش کریں، نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نماز با جماعت اس کے آداب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صفوں کو مکمل کرنے اور سیدھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی بے ادبی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔